السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ معزز سامعین، قبل اس کے کہ میں اپنے درس کا آغاز کروں، ایک ضروری وضاحت جو تراویح سے قبل بھی کی گئی، وہ مصلیوں کا امام کے پیچھے مصحف قرآن، چاہے وہ کتابی شکل میں ہو یا فون کے ذریعے ہو، دیکھنا کیسا ہے شرعی نقطہ نظر سے۔ نماز میں جو بنیادی جو اہم چیز ہے وہ خشوع و خضوع ہے۔ اگر نماز میں خشوع و خضوع نہ ہو تو نماز میں فرق آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے عبادات کے سلسلے میں یہ بات بتلائی گئی، الاصل فی العبادت الحرام، کہ عبادت میں اصل چیز حرام ہے، یعنی عبادت اپنے طور پر ہم نہیں کر سکتے جب تک کہ کرنے کا ثبوت نہ ہو۔ نماز اسی طریقے سے پڑھی جائے گی جس طریقے سے پڑھنے کا ثبوت ملا، اور وہی دعائیں پڑھی جائے گی، وہی آداب کا خیال رکھا جائے گا، اور اتنے ہی مرتبہ رفع الیدین کیا جائے گا جتنے مرتبہ احادیث میں بتلایا گیا۔ تو یہ تمام کی تمام نماز کی جو ارکان، سنن اور بنیادی جو چیزیں ہیں، یہ ہم اپنے طور پر نہیں کر سکتے، کرنے کے لیے ثبوت کی ضرورت پیش آتی ہے۔ لیکن دنیاوی نقطہ نظر سے ہر چیز جائز ہے جب تک کہ ممانعت کی دلیل نہ آئے۔ تو نماز کا جو مسئلہ ہے، عام طور پر حرم میں بھی ہم دیکھتے ہیں مصلیوں کو کہ نماز کے دوران ہاتھ میں مصحف قرآن پکڑ کر دیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ اس سلسلہ، اور یہ چیز تقریباً مساجد میں عام ہو رہی ہے۔ یہ جو مسئلہ ہے، شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اور حفظہ اللہ، اور شیخ عثیمین، اور اسی طریقے سے دیگر مستند قابل ترین محقق علماء سے اس مسئلے میں جب سوال کیا گیا تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ مصلیوں کا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جماعت کے ساتھ جب نماز پڑھی جائے، کسی کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ امام کے پیچھے قرآن دیکھ کر پڑھے، کیونکہ دیکھنے کا مطلب ہے کہ خود بخود وہ آیتیں پڑھی جائے گی، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کے علاوہ امام کے پیچھے کوئی اور چیز پڑھنے سے روک دیے ہیں۔ کوئی چیز نہیں پڑھ سکتے سوائے سورہ فاتحہ کے، قرآن کی آیتیں بھی نہیں دہرا سکتے۔ دوسری بات کہ اگر کوئی مصلی یہ اعتراض پیش کرے کہ امام صاحب کو قرآن یاد نہیں ہے، دیکھنے سے معلوم ہوگا کہ کہاں غلطی آئے گی اور تنبیہ کرنے میں یا لقمہ دینے میں سہولت ہو سکے۔ اس کا بھی ثبوت جب ہم احادیث میں دیکھتے ہیں، قرآن کے اندر رب العالمین نے فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ قرآن نماز میں جو اچھی طرح یاد ہے وہی پڑھنا ہے، جو کچا ہے، اٹکنے کا ڈر ہے، بھولنے کا ڈر ہے، جو یاد نہیں ہے، یہ بھی نہیں پڑھ سکتے، جبکہ جو آسان ہو، پڑھنے میں سہولت ہو، اچھی طرح یاد ہو، اور امامت کا جو معیار شریعت میں مقرر کیا یہی ہے۔ یہ کوئی پیشہ نہیں، بلکہ قرآن جس کو اچھی طرح یاد ہو، سب سے زیادہ جس کو یاد ہو، جو سب سے زیادہ قرآن کا عالم ہے، وہ امامت کا حقدار ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید اگر مصلی نماز کے دوران
اگر ہاتھ میں پکڑیں گے تو کئی سنن نماز کی چھوٹ جائے گی۔ سب سے پہلی جو سنت چھوٹ جائے گی، ہاتھ میں اگر مصحف آئے گا یہ ہے پکڑے، اب رفع الیدین جب نماز کے لیے ہم پڑھیں گے، چھوٹی قرآن لیتے ہیں عام طور پر، یہ ہے طریقہ۔ تو حدیث کے اندر یہ طریقہ بتلایا گیا، یہ طریقہ بتلایا گیا کہ ہاتھ بالکل سیدھے ہو، ہتھیلی سیدھی ہو، انگلیاں سیدھی جانب ہو اور کان کے برابر، یہ مونڈے کے برابر، یہ طریقہ ہے رفع الیدین کا۔ اگر ہاتھ میں موبائل یا اس انداز کی کوئی چیز ہوگی تو یہ کیفیت نہیں رہے گی، یہ سنت چلی جائے گی، نمبر 1۔ نمبر 2، جب ہاتھ باندھا جائے گا، ہاتھ میں اگر کوئی چیز ہوگی تو اس طریقے سے باندھیں گے۔ اس کی وجہ سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب بتلایا کہ ایک ہاتھ پر دوسرا ہاتھ، یعنی بائیں ہاتھ پر سیدھا ہاتھ ہونا چاہیے، یہ طریقہ بتلایا گیا حدیث میں ہاتھ باندھنے کا، یہ طریقہ ہے۔ تو یہ بھی جو کیفیت ہے، ہاتھ میں کوئی چیز پکڑنے کی وجہ سے یہ سنت چھوٹ جائے گی، نمبر 2۔ نمبر 3، اگر مصلی نماز کے دوران امام کے پیچھے قرآن ہاتھ میں لے کر اگر پڑھیں گے تو پہلی رکعت میں تو انگلی وغیرہ رکھ لیں گے، یہ کیفیت کے ساتھ کھولتے ہی مل جائے گا۔ اب دوسری رکعت میں غلطی سے اگر صفحات آگے پیچھے ہو گئے تو اب وہ پورا نماز کیا پڑھ لے وہ نہیں، اب پلٹاتے رہیں گے، صفحے یہیں تھا کہاں گیا سمجھ میں نہیں آ رہا، پورا خشوع و خضوع چلا جائے گا۔ اور اصل میں جو نماز میں قرآن غور سے سننا ہے، توجہ دینا ہے، یہ چیز ختم ہو جائے گی جب امام کے پیچھے اگر اس کیفیت کے ساتھ، چونکہ ذرا بڑی ہے، چھوٹی رہتے تو اور سہولت ہوتی، اب اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں گے تو خود بخود قرآن کے حروف زبان پر پڑھے جائیں گے۔ اگر ہم نہیں بھی دہرائیں تو آنکھوں کے ذریعے وہ پڑھے جائیں گے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی چیز پڑھنے سے منع کیا، وضاحت کے ساتھ دلائل موجود ہے۔ اگر ہم زبان سے نہ بھی پڑھے، ایک اشکال یہ نکلتا کہ جب نماز میں اگر ہم کھڑے تو خشوع و خضوع ہونا، توجہ ایک طرف مائل ہونا، اور اگر ترجمہ اگر مل جائے تو ترجمے پہ توجہ رہے گی تو کیا آیت پڑھی جا رہی وہ معلوم ہوگا، یہ بھی اشکال آ سکتا، یہ بھی ایک اشکال آ سکتا۔ اسی لیے قرآن کا جو ترجمہ سمجھنے کا معاملہ ہے وہ عربی جاننے کے بعد کا مسئلہ ہے۔ عربی اچھی طرح معلوم ہے، آیت پر غور کریں گے تو خود بخود دماغ میں اس کا معنی و مفہوم آ جائے گا اور وہ خشوع و خضوع اور اس کی کیفیت پیدا ہوگی۔ اگر ہم سامنے رکھ کر ترجمے کی جانب توجہ دیں گے تو یہ بھی آداب نماز کے خلاف۔ اب ہم جب رکوع میں جائیں گے قرآن لے کر تو ہاتھ اسی طرح رہے گا، جب جھکیں گے تو رکوع میں اس طریقے سے کیفیت حدیث میں بتلائی گئی کہ اس طریقے سے گھٹنوں کو پکڑنا چاہیے رکوع میں، یہ انگلیاں کھولنا ہے پورے اور پکڑنا ہے گھٹنے کو جھک کر۔ ہاتھ میں اگر کوئی چیز رہے گی تو یہ سنت چھٹ جائے گی۔ جب رکوع سے اٹھیں گے پھر رفع الیدین کا مسئلہ آتا ہے، پھر ہاتھ پوری طریقے سے نہیں کھولا جا سکتا۔ پھر جب سجدے میں جائیں گے، اب رکھنے کے کئی طریقے، کسی کے سامنے ٹیبل ہوگا تو ٹیبل پہ رکھیں گے، اور اگر ٹیبل وغیرہ کوئی چیز نہیں ہوگی تو نیچے رکھیں گے، یہ بھی ادب کے خلاف ہے قرآن مجید نیچے رکھنا۔ اب پھر سجدے میں چلے گئے، اب جب بیٹھنے کا مسئلہ ہے، اگر قرآن غلطی سے تھوڑی نیچے کی جانب آ گئی تو پھر اٹھانے کا مسئلہ آ جاتا۔ اگر خواتین اگر یہ حرکت کرے تو چھوٹے بچے آزو بازو رہتے، بیٹھ سکتے، اوراق سے کھیل سکتے، یہ مناسب نہیں ہے۔ پھر جب اٹھتے ہیں سجدے سے، پھر ایک چیز ہاتھ میں لے کر پھر اوپر اٹھ رہے ہیں، پھر وہی سنن چھوٹ رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے نماز کا جو اصل خشوع و خضوع ہے وہ چلا جائے گا۔ تو یہ اتنی سنتیں نماز کی قرآن مجید امام کے پیچھے پڑھنے سے چلی جاتی۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک ایسا گاؤں ہے جہاں پر قرآن یاد ہی نہیں کسی کو، اب تراویح پڑھنا چاہ رہے، اب کریں گے کیا؟ اس سلسلے میں بھی ایک دلیل موجود ہے
نہیں پڑھنے سے بہتر ہے، قرآن کچھ یاد نہیں ہے تو دیکھے پڑھا جا سکتا، اس میں بھی سنتیں تو چھوٹ رہی ہیں، لیکن نہیں پڑھنے سے بہتر ہے کہ قرآن مجید طویل رکعت قرآن مجید کے لیے ضروری ہے، یعنی قیام اللیل کے لیے کثرت رکعت نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ رکعت پڑھیں گے زیادہ ثواب ملے گا، یہ نہیں، جتنا طویل قیام کریں گے اتنا زیادہ اجر ملے گا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت قیام اللیل کا اہتمام کرتے تھے، اگر کوئی 20 رکعت کا اہتمام کر رہا، جو روایتیں ہیں لیکن سندن ضعیف ہے، تو یہ دماغ میں آ رہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم زیادہ پڑھ لیے، جبکہ اصل میں قیام کی طوالت مقصود ہے، اتنا طویل قیام کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پیر مبارک میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ 20 رکعت میں یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی، 30 میں بھی نہیں ہوتی، 40 میں بھی نہیں ہوتی۔ اب کوئی ایسا مقام ہے جہاں پر یاد نہیں ہے، وہاں پر قرآن دیکھ کے پڑھ سکتے، اب اس کی دلیل بھی ہونا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا ایک غلام تھا زکوان، وہ قرآن مجید دیکھ کر پڑھا کرتے تھے قیام اللیل میں، تو علماء نے اس کی اجازت دی کہ امام کے لیے ضرورت کے تحت جائز ہے کہ وہ قرآن دیکھ کر پڑھ سکتے، البتہ کوئی انفرادی طور پر قیام اللیل کر رہے ہیں ان کے لیے بھی اجازت ہے، ان کے لیے بھی اجازت ہے کہ صرف چند سورہ یاد ہے، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، اس کے علاوہ کوئی چیز یاد نہیں، اب زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے اجازت دی جا سکتی ہے کہ تنہا اگر پڑھیں گے ضرورت کے تحت، کچھ یاد نہیں ہے، کم سے کم اگر کچھ دیکھ کر پڑھ لیا جائے تو قیام کچھ طویل ہو سکتا، طویل ہو سکتا، تو یہ گنجائش نکل سکتی ضرورت کے تحت، جبکہ قرآن یاد نہ ہو۔ اسی لیے کہا گیا کہ قرآن مجید جتنا ہو سکے یاد کرنے کی کوشش کرنا، زیادہ سے زیادہ یاد کرنے کی کوشش کرنا۔ تو الغرض یہ ایک ضروری مسئلہ تھا نماز کے سلسلے میں، جو عام طور پر مساجد میں ایسی چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہے، اگر کسی بھائی کو اگر ہم روک دیں تو فوراً ناراض ہو جاتے ہیں، اسی لیے بہتر ہے کہ مسئلے کو وضاحت کے ساتھ پڑھا جائے۔ اب یہ دلیل نہیں بنا سکتے کہ حرم میں جب لوگ نماز پڑھتے ہیں تو قرآن وغیرہ دیکھ کر پڑھتے ہیں، وہاں کے لوگ ہمارے لیے دلیل نہیں ہیں، نہ وہاں کے ائمہ ہمارے لیے دلیل ہے، ہمارے لیے دلیل قرآن ہے اور احادیث ہے، یہی اسلام ہے اور یہی بنیادی چیزیں ہیں، کسی کا عمل یہ ہمارے لیے دلیل نہیں۔ تو یہ ایک ضروری مسئلہ تھا۔ کل جو ہمارا درس تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اس کی کیفیت، اس کی ایک بنیادی اہم علامت ہم نے کل سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کی زندگی کو اسوہ بنایا جائے، آئیڈیل بنایا جائے، نمونہ بنایا جائے۔ بحیثیت انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اخلاق کا مظاہرہ پیش کیا، ایک مسلمان، ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسوہ اپنی زندگی میں نافذ کرے۔ یہی بات بتلائی گئی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ عام طور پر اہل حدیث پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ گستاخ رسول ہوتے ہیں، گستاخ نبی ہیں۔ سن لیجئے، اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی ادنا سی بھی اگر گستاخی کرتا ہے تو اس کا ایمان مکمل نہیں، عبادتیں قبول نہیں، اس لیے کہ محبت کے ساتھ اطاعت ضروری، اطاعت کے ساتھ محبت ضروری، محبت کے ساتھ ادب ضروری، اور ادب کے ساتھ احترام ضروری۔ اگر کوئی احترام نہ کرے، گستاخی پر گستاخی کرے، تو اس کا ایمان کیسے قبول ہو سکتا، کیسے مکمل ہو سکتا، عبادتیں کیسے قبول ہو سکتی؟ اگر
کوئی دنیا میں کہیں بھی اپنے آپ کو یہ ظاہر کرے کہ میں اہل حدیث ہوں اور پھر گستاخی کر رہا ہے، اس کا معنی یہ نہیں کہ پورے اہل حدیث گستاخ رسول ہو سکتے۔ مثال کے طور پر کوئی اگر شراب پی رہا ہے تو اس کو دیکھ کر یہ نہیں بول سکتے کہ اس کے مسلک والے پورے شرابی ہوتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ کیسی بات ہوئی؟ کوئی بھی کہیں بھی کچھ بھی گستاخی کرے تو اس سے یہ لازم کیسے آ سکتا کہ اہل حدیث گستاخ رسول ہوتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کل ہم نے سنا کہ احترام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کس حد تک ہونا چاہیے اور ادب کس حد تک ہونا چاہیے، ادب کا معیار کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب کے سلسلے میں صحابہ کس طریقے سے ادب کیا کرتے تھے۔ دیکھیے، ایک مرتبہ ایک بڑی عمر کے صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ بھائی کون بڑے ہیں، کون بڑے ہیں؟ صحابی کا ادب دیکھیے، کس طریقے سے صحابہ ادب و احترام سے پیش آتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحابی نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھ سے بہتر ہیں، آپ مجھ سے معزز ہیں، آپ مجھ سے 1000 درجے بلند ہیں، لیکن عمر میں کچھ زیادہ عمر والا، کچھ پہلے پیدا ہو گیا میں۔ یہ نہیں بولے کہ عمر میں بڑا ہوں، بلکہ یہ کہے کہ کچھ پہلے میں پیدا ہو گیا ہوں، لیکن آپ مجھ سے ہر اعتبار سے ممتاز ہے۔ یہ ادب تھا صحابہ کا۔ جب رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل فرمائی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں سے بڑھ کر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بڑھ کر اپنی آوازیں نہ بلند کرو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپس میں جیسے بات کرتے ایسے بات نہ کرو، جس طریقے سے ایک دوسرے کو پکارتے گھروں کے باہر اس طریقے سے نہ پکارو، ایسی گفتگو نہ کرو جو آپس میں کرتے ہو۔ صحابہ کا ادب دیکھیے۔ ایک صحابی قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ، غالباً قیس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کو آنا چھوڑ دیے یہ آیت سننے کے بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے کہ قیس نظر نہیں آ رہے، کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں ایک ڈر ہے، ایک اشکال ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی آواز بلند ہونے سے ان کے اعمال برباد ہو رہے ہیں، کیونکہ رب العالمین نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم، کہ اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، ایسے آپس میں نہ پکارو نبی کو جس طریقے سے پکارتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اس گستاخی کی وجہ سے۔ صحابی سوچنے لگے کہ میری آواز تو کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو جاتی ہے، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بھی اعمال برباد کر دیے جائیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا ہی چھوڑ دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلائے، سبب پوچھے کہ بھائی کیا بات ہے، کیوں نہیں آ رہے ہو؟ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری آواز کچھ بڑی ہے، کبھی نکل جاتی ہے آپ سے بڑھ کر، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے اعمال بھی برباد نہ کر دیے جائیں جیسا کہ رب کا فرمان ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو جنتی ہو، تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو۔ یہ ادب تھا صحابہ کا، کمال درجے کا ادب تھا صحابہ کا۔ اور میرے بھائیوں، جس طریقے سے ہم سنتوں کے معاملے میں، اطاعت کے معاملے میں، فرما برداری کے معاملے میں، بہت خاص طور پر نماز کے مسائل، 8 رکعت کا 20 رکعت کا مسئلہ ہو یا نماز میں رفع الیدین کرنے کا مسئلہ ہو، سنتوں کو دل و جان سے چاہتے ہیں۔ اگر کوئی نماز میں پیر سے پیر نہ ملائے، اتنی فکر رہتی ہے کہ نماز ختم ہو جائے کوئی بات نہیں، پیر مل جائے۔ اب بیچارے کسی کو مسئلہ معلوم نہیں رہتا،
اب وہ ہٹاتے رہتے، پیر ہٹاتے رہتے، پوری توجہ اس میں رہتی۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو معلوم ہے کہ نماز میں پیر سے پیر ملانا اس لیے کہ یہ سنت ہے، اس لیے کہ نبی کا فرمان ہے، اس لیے کہ صحابہ کا عمل ہے، یہ ہماری توجہ ہے۔ جو جس طریقے سے ہم عبادتوں میں ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، ویسے ہی بحیثیت اسوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بھی فکر کرنا چاہیے۔ عبادتوں میں تو ماشاءاللہ بڑے ممتاز ہے، لیکن جب معاملات کی باری آتی ہے تو بہت پیچھے ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پر صرف ہم سنتوں یا عبادتوں کی سنتوں کو عمل کے لیے اہم سمجھتے ہیں، لیکن اخلاقی جو سنتیں ہیں، یہ اخلاق یہ بھی سنتیں ہیں۔ جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننا، یعنی بات یہ حدیث ہے قولاً فعلاً عملاً، ویسے ہی اوصاف نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی اسوہ ہے، یہ بھی سنت ہے، اس پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ آج مسلمان اس اخلاقی سنت کو نظر انداز کر چکے ہیں۔ ایک واقعہ بتلا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت تھی۔ خصائص، یہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ بھی سنے ہوں گے۔ 3 ہجری میں ایک غزوے کے موقع پر ایک دعسور نامی مشرک کافر 450 افراد کو لے کر، فوج لے کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، آپ کی تلوار لٹک رہی ہے اور ساتھ میں کوئی نہیں۔ یہ دشمن آیا دعسور، اور فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا اور آپ کی جو تلوار لگی ہوئی تھی اسے اپنے ہاتھ میں لیا اور کھینچ کر کہنے لگا، بتاؤ محمد تمہیں کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان کے ساتھ کہنے لگے، اللہ۔ یہ لفظ سننا تھا، پیروں میں ہاتھوں میں کپ کپی طاری ہو گئی، گھبراہٹ طاری ہو گئی، تلوار گر گئی نیچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلوار اٹھائے اور پوچھنے لگے کہ اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، کہنے لگا، انت اخ کریم، آپ بڑے محترم ہے، رحم دل ہے، خیر خواہ ہے، مجھے خیر خواہی کی توقع ہے آپ سے، مجھے امید ہے کہ آپ میرے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو گے، مجھ پر زیادتی نہیں کرو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جانی دشمن کو معاف فرما کر چھوڑ دیتے ہیں، اور اخلاق نبوی سے وہ اتنا متاثر ہوا گیا اور اپنے قبیلے کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ ایسے ایک نہیں، اخلاق کے ہزاروں واقعات ہمیں سیرت میں ملتے ہیں، اور یہ صرف سننے سنانے کی حد تک نہیں، یہ جو اخلاقی سنتیں ہیں، یہ سنتیں بھی ہم کو اپنانا چاہیے۔ بڑوں کا احترام، چھوٹوں کے ساتھ شفقت، آپس میں کس طریقے سے ایک مومن ایک مسلمان کو دوسرے سے کیسے برتاؤ کرنا چاہیے، غلطی ہو گئی تو کس طریقے سے درگزری اور معافی کا سلوک کرنا چاہیے۔ دل میں بغض و عناد پالنے کے بجائے نظر انداز کرتے ہوئے چھوڑ دینا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا اعلیٰ نمونہ ہے، اور یہی رب نے فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین اسوہ، بہترین نمونہ ہے۔ مزید باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں رکھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آپ کی سیرت پڑھ کر اسے اسوہ بنا کر اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔